یا کوئی کام کر رہا تھا تو کچھ مٹی زیادہ لگ گئی ہے، تو آپ جتنی مرضی جتن کریں وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جب تک صفائی نہ ہو بندہ اپنے آپ کو خود آسانی میں محسوس نہیں کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جس کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے نا محفل میں، اس کی ساری توجہ محفل پہ نہیں ہوتی، اپنے بٹن پہ ہی ہوتی، حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ بھی نہیں، لیکن وہ بار بار غور کرتا ہے کہ یار ایک بٹن میرا کام ہے، کسی کی نظر پڑے گی تو کوئی کیا سوچے گا، اور گھر جا کے بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ سلوک کیا، آج مجھے وہ والی ویسٹ کوٹ دے دی جس کے 3 بٹن ہی کوئی نہیں تھے۔ میری بات کو سمجھیے گا، یہ اور آپ جتنے مرضی بڑے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے۔ کپڑے ان دھلے پڑے تھے، دھونے والے تھے، حضور گھر تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انہیں دھو ڈالو۔ کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا تو اس نے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کے پراگندہ حالت تھی۔ کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے ہیں، میک اپ کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں، یعنی بلا سارا کچھ گھر میں پڑا ہے لیکن کہتے نہیں میں درویش ہو گیا ہوں، تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو صحیح ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لیا اور بلا کر کے فرمایا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، تیرے کپڑے کس طرح کے، کنگھی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے اس کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں، بڑی خیر نہیں، رب نے بڑا مال عطا کی؟ حضور بالکل ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن، رب جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کا رویہ تو نہ اپنا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس پیسے ہیں، ایسے نہ کر۔ تو صفائی ستھرائی، آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے۔ آپ 4 دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ صحیح بتائیے گا، اگر انسان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں اسے سکون نہیں آتا، تو اگر اس کے دل پہ میل کچیل ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں نا، ہم ان کو بتا نہیں سکتے، ڈرتے ہیں۔ بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ سبب ہوتا ہے۔ آپ کپڑے میلے تھے تو آپ بے سکون تھے، تو اگر آپ کا دل میلا کچیلا ہے نا، روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے، یہ دھبے ہوتے ہیں۔ حسد ایک دھبے کا نام ہے، عداوت ایک دھبا ہے، تکبر ایک دھبا ہے، یہ سارے دھبے ہیں۔ اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو آپ اس نقطے کی موجودگی میں سکون میں رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے، جو تیرے سینے میں کھٹکے، تو پریشان ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو کراہت محسوس کرے کسی کا اس پر مطلع ہونا، تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں، ہم حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کرتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریب آدمی، ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں، اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر کیسے چلی گئی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر۔ ہمارے اندر یہ میل چڑھ، اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے، دیورانی کے اندر، جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، کیسے سکون پائے گا؟ حسد ایک آگ ہے، اور ترمذی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی، یعنی وہ کھائی جاتی ہے، لکڑی کی اپنی کوئی حیثیت باقی، تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے، حسد کھا جاتا ہے۔ تو اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی، میں حسد نیکیوں کو کس کو کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی حسد، یہ سرکار نہیں فرمایا نا، حسد نیکیوں کو، اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، حسد بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے۔ حسد نہ کریں، رشک کریں، رشک کریں۔ آپ کہیں کیا بات ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے۔ کیا بات تھی اس عورت کی، ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی، 2 دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، پر کیا قابل رشک بی بی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے۔ اب رشک کریں، کہیں کیا بات ہے، اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے، رشک سے۔ کنز العمال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے، کیلولا فرمایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی آ گئی ملنے، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، بوڑھی آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ، پوچھا کون ہے، تو اس کی آواز، کچھ آوازیں بندہ بڑا ان کا شناسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دھڑک رہا ہے، وہ کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مست اذان سے، کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا۔ تو وہ خاتون باہر جب بولی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرماتے فٹافٹ اٹھ گئے، حضور نے دروازہ کھولا، بوڑھی کو بٹھایا، کھانا کھلایا، دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، سرکار جواب دیتے رہے، اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے پر آج ذرا انداز نرالا تھا، حضور نے بڑی محبت کی، جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیے، میرے کریم نے بڑا ہی پیار کیا، بڑا نوازا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے، حضور بھی جائیں گے، رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی، لیکن وہ چلی گئی، حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھ کے عرض کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے، یہ بی بی کون تھی؟ تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے، اٹھ کے بیٹھے، سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، ان کی سہیلی تھی یہ عائشہ، خدیجہ کے دور میں آتی تھی، خدیجہ کھانا کھلاتی تھی، وقت دیتی تھی، پیار کرتی تھی۔ فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا، حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی ہیں، آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری مسلم دیکھیے، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارا کون؟ تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف ستھری بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اس شخص نے فوراً پوچھا، مشکات دیکھیے اٹھا کے، اس نے پوچھا جی مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ۔ فوراً ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا ابو بکر صدیق۔ فرماتے وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پہرا دینا تھا، چھپر کا پہرا دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا، تو بڑا مشکل کام تھا کون وہاں کھڑا ہو، تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا، سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا، لیکن ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا، میں حضور کے اس چھپر شریف کی پہرے داری کروں۔ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، یہ رشک کرتے تھے۔ حسد ہمارے ہاں نا کار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں،
پر وہ ہلکا سا نچوڑے تو اندر سے حسد نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لمبا بھی نہیں نچوڑنا پڑتا, بس ہلکا سا. کہتے ہیں باقی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نخرہ کتنا تھا. بس وہ نکل آیا, وہ نچوڑ لیا, وہ گیا کام سے, سارا کچھ ختم ہو گیا. وہ ایک بات نے طے, حسد نہیں کرے, آپ کو تکلیف دے گا, آپ اذیت میں آئے. پھر ایک اور بیماری ہے جس کا نام تکبر ہے. یوں جھک کے ملنے کا نام عاجزی نہیں, بلکہ حضرت سعدی فرماتے ہیں میں نے بڑے جھکے ہوئے دیکھے ہیں, گردن جھکی ہوئی ہے, دل بڑا اکڑا ہوا ہے. فرماتے ہیں یہ ان کی ادا ہے, یہ ادا بھی تجھ کو ہی زیب ہے, تیری عاجزی بھی فریب ہے. تو کہیں کہیں نا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. عاجزی تو دل کا نام ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے, آپ کتنے جھکے ہوئے ہیں, آپ کس قدر پیار کر. بہت سارے لوگوں میں تکبر ہے, مجھے مانو, مجھے تسلیم کرو. اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں دنیاوی لوگوں کی, میں تو دینی محفل میں دیکھتا ہوں. یہ کوئی علاقے کا چودھری اگر کسی محفل میں آ جاتا ہے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں, حالانکہ میں چودھری ہوں. تو اونچی کر کر کے گردن, عادت پڑ گئی نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی, پیچھے مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ شان تو رب دیتا ہے, آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ قابل اکرام ہیں تو پھر آپ قابل احترام ہی ہیں. لیکن یہ لوگوں پہ تسلط جما کے اپنے آپ کو, مطلب کتنا چھوٹا بندہ ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ یہ دو جملے کہہ کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا؟ میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لیے, تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے, کسی لبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتا میں کرتا نہیں, کہیں مجھے کوئی بے ادبی نہ کہہ دے. ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے سے پہلے ہی بے ادبی کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے. حالانکہ پہلے ادب سکھایا جائے, پھر اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر اسے بے ادب. ہم ادب نہیں سکھاتے لیکن بے ادبی کا تانا فٹافٹ دے دیتے. میں نے کہا جناب آپ پوچھیں, اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا, نہیں تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا, آپ بتائیے. وہ کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں غلام بکتے تھے اور اسی طرح بکتے تھے, خریدے جاتے تھے, تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی. اور میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے, آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں, یہ کوئی بڑا سوال. یہ حضور نے غلامی ختم کر دی تھی. آپ پڑھیے ابو داؤد شریف, ختم ہو گئی غلامی. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھا جی میری طرف. حضور نے غلامی ختم کر دی, غلامی رہی نہیں. کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا ابو داؤد شریف پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے آیا, جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت حضور نے یہ کی, ابو ذر یاد رکھنا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. غلام تو وہ رہے نہیں, انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے. آپ کو کس نے کہا وہ غلام ہے؟ وہ غلام, میں سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہوں. فرمایا تمہارے غلام تمہارے, ادھر دیکھیں میری طرف, تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا, جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں. غلام رہے گا جب وہ آپ کے جیسے کپڑے پہنے گا. آپ وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرے, انسانی حقوق کی تنظیمیں چلائے, غلام کو ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کھاتا ہے. اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کے خود پہنتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا, جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا. اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا, اور اگر کبھی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا. مجھے بتلائیے, غلام تو غلام رہے نہیں, حضور نے تو سیٹ ہی ختم کر دی, انہیں بھائی بنا دیا ہے. وہ تو سیٹ ہی ختم ہو گئی, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوئی؟ حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا. بھائی, ہمارے ہاں نا بڑا مزہ آتا ہے یہ کہہ کہ میرے 6 ملازم ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. اور بڑا بندہ راضی ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو 15 بندے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں, اس کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے. لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے.
اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جو اسے خراب کرے گی، وہ پھر کرسیاں ڈھونڈتا پھرے گا، اسے کہیں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ نورانی محفل کے اندر بھی، روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے، کوئی مجھے پہچان لے۔ وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو، اسے بیماری لگ جائے، کسی جگہ قرار نہیں پائے گا۔ وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا۔ بھائی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں، سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں۔ کسی کونے میں بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا، اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ، چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں۔ کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہاں تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے، اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا۔ اور بڑے ناز سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تسی وہ تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھو پہنچ جاؤ گے۔ وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا؟ یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا، مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرے عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا۔ یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے۔ تھوڑا سا نیچے رہیں۔ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے۔